السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے 24 رجب 1441 ہجری اور 20 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور سورہ توبہ کی 63ویں آیت مبارکہ۔ جس طرح کہ میں اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ان آیات مبارکات میں اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے بنیادی طور پر جس بات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ منافقین کی سازشیں ہیں، منافقین کی چال بازیاں ہیں، اور منافقین سے مراد بھی وہ بدبخت منافقین جو کہ اعتقادی تھے اور آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ منافقت آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم یعلموا، کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اس بدبخت کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، بہت بڑی ذلت ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیا ان بدبخت منافقین کو اس بات کا علم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان منافقین کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ رب کائنات ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اور دوسری چیز کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی زمین پر رب کائنات کے نمائندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر اس زمین پر بھیجا، تو ظاہر سی بات ہے جو شخص بھی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میدان میں اترے گا، اس کے لیے دنیا کی ذلت اور رسوائی تو ہے، لیکن آخرت میں جہنم انتظار کر رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو پچھلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے
ان کی ایک خصلت بد کا تذکرہ کیا کہ یہ مسلمانوں کے پاس آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ مسلمان ان سے راضی ہو جائیں، اسی کا تسلسل ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے ان کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ یہاں پر الم یعلموا یہ استفہام میں انکاری اور توبیخی ہے۔ اس کو ذرا ادبی زبان میں اگر بات کی جائے تو استفہام میں انکاری اور توبیخی، استفہام انکاری کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، توبیخی زجر و توبیخ سے ہے، اور یہ انہو یہ ضمیر شان ہے اور یہ حال کا معنی دے رہی ہے، یعنی شان یہ ہے اور حالت یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اور وہ مخالفت کیسے ہوگی؟ حدود سے تجاوز کر کے، یا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا اعتراض کر کے، جس طرح کہ آج بہت سارے لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سے زیادہ شادیاں چبھتی ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت صدقات کی تقسیم کی تھی اور منافقین نے اعتراض کیا تھا، پھر اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر کوئی شخص اگر انگلی اٹھائے، جس طرح کہ آج بعض بدبخت اس قسم کا انداز اختیار کرتے ہیں، میں اعتراض نہیں کر رہا، یہ میرا اعتراض نہیں ہے، لیکن ویسے ہی ذہن میں ایک بات آتی ہے، تو جو بھی اس قسم کی سوچ اور اس قسم کی فکر رکھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ عارضی سلسلہ ہے، فرمایا خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اس سے اس کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اور یہ بہت بڑی ذلت ہے کہ ساری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت انسان کو رسوا کرے، اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹی سی جرت نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ہمیں اتباع اور پیروی کرنی ہے، نہ کہ ان کی مخالفت، اور جو بھی اس مخالفت کے راستے پر چلے گا اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر خوفناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔